اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون سجدہ کریں ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں رات دن اور سورج اور چاند۔ پرانی بات ہے، ایک دفعہ گورنمنٹ ٹیکنیکل ہائی اسکول کی اسمبلی پر میں نے خطاب کیا قرآن مجید کے حقوق پر۔ تو جب میں خطاب کر کے نکلا گراؤنڈ سے باہر جہاں اسمبلی ہو رہی تھی، اپنے سائیکل کی طرف جہاں میں نے کھڑا کیا تھا، تو ایک سٹاف ممبر میرے ساتھ ساتھ نکل آئے باہر اور مجھے کہنے لگے کہ قرآن مجید میں خالق اور رحمان کو سجدہ کرنے کا کہا گیا ہے، کہیں بھی اللہ کو سجدہ کرنے کا نہیں کہا۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ یہ کہاں سے بول رہے ہیں۔ یہ اصل میں وہی جو سیکولر سوچ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سجدہ نہیں ہے، یعنی یوں سجدہ کرنا یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو، اس کی رحمت کو، اس کی رحمانیت کو، اس کی تخلیق کو سجدہ کرنا ہے، یعنی اس کو اپریشیٹ کرنا ہے اور اس کو استعمال میں لانا ہے۔ بہرحال میں نے ان کی بات سن لی، سمجھ گیا کہ یہ کہاں سے بول رہے ہیں، میں نے جواب نہیں دیا۔ تو گھر آتے ہی میں نے انڈیکس آف قرآن نکالا تو الحمدللہ مجھے یہ آیت ملی۔ آگے یہ اس کی مثال بھی آئے گی کہ قرآن مجید اپنی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے جو شوشے اٹھانے والے لوگ ہیں ان کا جواب بھی آپ قرآن مجید ہی میں سے ڈھونڈیں گے تو آپ کو مل جائے گا۔ تو کیا فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں رات دن اور سورج اور چاند۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، لہذا نہ تو تم سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو، بلکہ واسجدوا للہ الذی خلقہن، بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا، یعنی باقاعدہ اہتمام کے ساتھ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے اسے پیدا کیا ہے۔ تو یہاں کلیئرلی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سجدہ کرنا ہے، یعنی فزیکلی انسان کا یوں اپنا ماتھا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹیکنا، جیسے کسی ذات کے سامنے ٹیکا جاتا ہے۔ یہ صرف صفات کو اپریشیٹ کرنے کا معاملہ نہیں۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعی اسی کے بندے ہو۔ فإن استکبروا، لیکن اگر وہ تکبر کا مظاہرہ کریں کہ ہم نے نہیں جھکنا، اصل میں کیا ہے تکبر ہے نا، کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ماتھا نہیں ٹیکنا، ہم نے اس کے سامنے ناک نہیں رگڑنی، بلکہ ہم اپریشیٹ کریں گے ان چودراہٹ۔ اب اس کا کہا جا رہا ہے کہ فإن الذین فإن استکبروا، لیکن اگر وہ تکبر کا مظاہرہ کریں فالذین عند ربک یسبحون لہ باللیل والنہار وہم لا یسأمون، تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتوں کی فوجیں ہیں اس کی تسبیح و حمد بیان کرنے کے لیے، کہ فالذین عند ربک، بس تیرے رب کے پاس وہ ہیں یسبحون لہ باللیل والنہار، جو صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں، وہم لا یسأمون، اور وہ اللہ کی تسبیح کرتے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے تھکتے نہیں۔ ومن آیاتہ انک تری الارض خاشعۃ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ زمین خشک ہے۔ خاشین عین کا مادہ دبی ہونے کے لیے ہے، جھک جانے کے لیے۔ یہاں زمین کے جھک جانے سے مراد کیا ہے
کہ زمین جب خشک ہوتی ہے تو وہ بیٹھی ہوئی معلوم ہوتی ہے، ہارڈ ہوتی ہے، اور یوں ہی وہ نرم ہوتی ہے تو وہ پھولی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ چاول پکے ہوئے ہوں تو جو ماہر کک ہے وہ دیکھ کے بتاتا ہے کہ چاول تھوڑے سے کچے ہیں، نہیں جب وہ بالکل صحیح پکے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کے اندر ایک خاص قسم کا پھولا ہوا پن ہوتا ہے، اور اگر تھوڑے سے بھی کچے ہیں تو وہ پہچان لیتا ہے۔ باقی پکے ہوئے چاول اور کچے چاول تو ہم عام آدمی بھی پہچان لیتے ہیں، لیکن جو ماہر پکانے کا ماہر ہے وہ ایک نظر سے پہچانتا ہے کہ یہ زیادہ گل گئے ہیں اور یہ کچے ہیں، یہ کچھ کچے ہیں۔ زمین کو آپ دیکھیں کہ جب زمین سخت ہوتی ہے تو ہارڈ ہوتی ہے، آپ اس پر چلتے ہیں تو آپ کا پاؤں نہیں دھنستا، لیکن جو ہی وہ نرم ہو جاتی ہے تو پھر آپ کا پاؤں جو ہے اس میں دھسنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہارڈ زمین پر آپ چلتے ہیں آپ کا جوتا میلا نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ نرم زمین پر چلتے ہیں تو جوتا اندر دھنستا ہے اور مٹی اس کے چاروں طرف جو ہے وہ لگ جاتی ہے۔ اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تم زمین کو دیکھتے ہو کہ وہ بیٹھی ہوئی ہے، یعنی خشک ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، پھر جب ہم اس پر پانی نازل کرتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں اوپر سے، اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، تو وہ شاداب ہو جاتی ہے اور پھولنے لگتی ہے۔ ان الذی احیاها، یقیناً وہ ہستی جس نے اس کو دوبارہ زندہ کیا ہے، لمحی الموتى، وہ لازماً مردوں کو زندہ کرے گا۔ یعنی قرآن مجید کا سب سے زیادہ فریکوینٹلی ڈسکس ہونے والا مضمون آخرت ہے، یہاں تک کہ کئی دفعہ میں نے نوٹ کروایا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی بہت سی نشانیوں کا تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے، اس کی قدرتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کی عنایات کا تذکرہ ہوتا ہے، تان کہاں ٹوٹتی ہے؟ تان آخرت پر ٹوٹتی ہے۔ یہاں بھی آپ نوٹ کر لیں کہ بے شک وہ کہ جو زمین کو دوبارہ زندہ کر رہا ہے، لمحی الموتى، وہ لازماً مردوں کو بھی زندہ کرے گا۔ انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علیہا، وہ لوگ جو ہماری آیات کے بارے میں کجروی اختیار کرتے ہیں۔ کجروی کہتے ہیں ٹیڑھا پن، یعنی ایک ہوتا ہے کسی چیز کو پازیٹیولی رسپونڈ کرنا، ایک ہوتا ہے اس کو نیگیٹیولی رسپونڈ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کی آیات کو نیگیٹیولی رسپونڈ کرنا یعنی اس میں کوئی کیڑے نکالنے کی کوشش کرنا، اس پر کوئی اعتراض بنانے کی کوشش کرنا۔ لا یخفون علیہا، وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں، یعنی کوئی کافر، کوئی سرکش یہ نہ سمجھے کہ ہمیں اس کی حرکتوں کا پتہ نہیں ہے اور وہ ہماری گرفت سے باہر ہو گیا ہے، ناٹ ایٹ آل۔ لا یخفون علینا، وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ افمن یلقی فی النار خیر امن یاتی آمنا یوم القیامہ، کیا بھلا وہ شخص جو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے یا وہ جو ہمارے پاس آئے گا قیامت کے دن آمنن، امن میں، سیکیور۔ اعملوا ما شئتم، تو تم جو چاہو کر لو اے کافرو، اے منکرو، انہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری تمام حرکتوں کو دیکھ کر آ۔ میں نے کئی دفعہ آپ کو لائٹ انداز میں بات بتائی ہے کہ یہ کہنا کہ میں دیکھ رہا ہوں، اس کا صرف انفارمیٹیو سینس نہیں ہوتا۔ بتایا تھا میں نے آپ کو کہ ہمارے چھٹی جماعت میں ایک اسکول میں کچھ عرصہ پڑھا، ہمارے جو انچارج ہوتے تھے وہ حاضری لگاتے لگاتے یوں کر کے رول نمبر 8، رول نمبر 9 میں تک لیتا، یعنی کسی لڑکے نے کوئی شرارت کی تو حاضری لگاتے لگاتے اسے کہہ دیتے میں نے دیکھ لیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ میں ذرا بھی فارغ ہو جاؤں حاضری لگا کے تو میں تمہاری خبر لیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی جب کہتا ہے کہ تمہاری سب حرکتیں میرے سامنے ہیں، تو یہ جسٹ کوئی انفارمیشن کا فریز نہیں ہے، یہ ڈانٹ کا فریز ہے، میں دیکھ رہا ہوں، میں تک لیتا ہے۔
ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، میں نے آج اس صورت کے انٹروڈکشن میں آپ کو نوٹ کروایا تھا کہ اس صورت میں کئی بار قرآن مجید کا تذکرہ ہے. اب یہ پھر قرآن مجید کا تذکرہ ہے، لیکن یہاں پر قرآن مجید کو الذکر یعنی نصیحت کہا گیا ہے. یقیناً وہ لوگ جو اس ذکر کا انکار کرتے ہیں، لما جاءہم، جب وہ ان کے پاس آیا ہے. کون کیا آیا ان کے پاس؟ قرآن مجید تو آیا ہے نا، لہذا وہ نصیحت جس کا یہاں پر ذکر ہے وہ قرآن مجید ہے. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز، یقیناً یہ بڑی زبردست کتاب. یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی عزیز آتا ہے نا، بالادست، زبردست، اور یہ ہمارا اردو کا محاورہ پنجابی کا بڑی زبردست چیز ہے. تو انہو لکتاب عزیز، یقیناً یہ تو بڑی زبردست کتاب ہے. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. آپ جو قرآن مجید کو پڑھیں گے، مجھے یقین ہے کہ جب سے آپ نے قرآن مجید پڑھنے کا یہ سلسلہ شروع کیا ہے تو یقیناً گریجولی قرآن مجید کی عظمت کا روب جو ہے وہ آپ کے دل پر پہلے سے زیادہ بیٹھتا چلا جا رہا ہے. لا یاتیہ الباطل، قرآن پر باطل حملہ آور نہیں ہوگا. من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے. تنزیل من حکیم حمید، اس کا نازل کیا جانا والا ہے، اس کا نازل کیا جانا ہے ایک دانا اور تعریف کیے گئے کی طرف سے. یہ وہ جس کا میں نے حوالہ دیا تھا کہ یہ جو اس پر حملہ آور ہوتے ہیں قرآن مجید پر مختلف ڈائریکشن سے لوگ، تو جو قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرے گا اس تو قرآن مجید ہی میں سے انشاءاللہ ان کا جواب جو ہے وہ مل جائے گا. اللہ تعالیٰ نے بڑے پکے بندوبست جو ہیں وہ کیے ہوئے. یعنی جو انٹلیکچوئلز ہیں جو ایسے شوشے چھوڑتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ کوئی بڑی انوکھی بات کر رہے ہیں، لیکن قرآن مجید کا مسلسل مطالعہ کرنے والا، قرآن مجید کے ساتھ پوری طرح انٹیکٹ جو شخص ہے وہ کہے گا کہ یہ تو بات 1400 سال پہلے قرآن مجید میں مینشن ہوئی ہے، یہ اس نے کون سی نئی بات کی. ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے وہی باتیں کی گئی ہیں جو آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ کی گئی تھی، لہذا آپ کو کوئی نئی بات نہیں کہی گی. اور جو ریسپانس آپ کو مل رہی ہے یہی ریسپانس سارے پیغمبروں کو ملتی رہی ہے، لوگوں کی طرف سے، مخالفین کی طرف سے، کافروں کی طرف سے، انکار کرنے والوں کی طرف سے. تو قرآن مجید ایک ابدی کلام ہے، یہ پرانا کلام نہیں ہے جس کا ہم سے کوئی سروکار نہیں. اس کی سارے مثالیں اپ ٹو ڈیٹ ہیں، اس کے سارے قصے بالکل لائیو قصے ہیں. آج بھی سملر سچویشن میں جائیں گے تو قرآن مجید نے جو بات بیان کی ہوئی ہے آپ کو ایگزیکٹلی وہی وہاں پر ملے گی. حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہو، نوح علیہ السلام کا قصہ ہو، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہو، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہو، تو انبیاء کرام نے دعوت پیش کی اور اسی طرح اس کو ریسپونڈ کیا گیا جیسے آج پیش کیا جا رہا ہے. جن جن حالات و واقعات میں سے وہ گزرے وہ سارے حالات و واقعات آج بھی اگر آپ کو پیش آئیں گے تو قرآن مجید کی ہدایت آپ کے سامنے ہوگی. حضرت نوح علیہ السلام کے تذکرے میں کہا گیا کہ ان کے سرداروں نے کہا ہمارا جی تو چاہتا ہے کہ ہم تمہارا واز سنیں جا کر، لیکن جو ہمارے کمی کاری تمہارے پاس چودھری بن کے بیٹھے ہوتے ہیں ان کی موجودگی میں ہم نہیں آتے. اس بات کی شکل بدل جائے گی لیکن وہ بات آج بھی ہے. آپ کسی گاؤں میں جائیں اور وہاں بیان رکھے سے مغرب کے بعد آپ نے بیان رکھا ہے اور عصر کے بعد آپ گشت کرتے ہیں لوگوں کے گھروں میں دستک دے کے جا کے آپ انہیں دعوت دیتے ہیں کہ مغرب کے بعد آپ کے گاؤں کی فلاں مسجد میں بیان ہوگا، آپ تشریف لائیں.
تو اگر آپ دعوت دیتے ہوئے چوہے صاحب کے ڈیرے میں بھی چلے جائیں گے چوہے صاحب کو دعوت دینے کے لیے، چوہے صاحب بڑا آپ کو ویلکم کریں گے، لیکن کہیں گے کیا کہ نہیں تسی کل میرے ڈیرے چ آ کے درس دو، تو بڑے نیک بندے ہو، بظاہر کہیں گے کیا کہ ہمارے ڈیرے میں بھی برکت ہوگی آپ کے آنے سے، لیکن اصل مفہوم کیا ہے کہ میرے ڈیرے میں چودھری ہوں گا، اللہ کے گھر میں جاؤں گا تو ایک ہی صف پہ کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ۔ اسی طرح بے شمار مثالیں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام گر گئے تو انہوں نے وہاں سے دوڑ لگائی، معاذ اللہ کہہ کر اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے دوڑ لگائی، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے دروازے کھل گئے۔ آج بھی اگر کوئی شخص کسی ادارے میں کام کرتا ہے اور اس کی باس اس ادارے کی ڈائریکٹر اس میں دلچسپی لینا شروع کر دے، اس کو وہاں سے دوڑ دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کے معاش کا کوئی اور بندوبست کرے گا۔ اسی طرح کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر میل جو اساتذہ ہیں وہ لڑکیوں کو ہراس کرتے ہیں، یوں ہی کسی بچی کو محسوس ہو کہ اس کا پروفیسر جو ہے وہ اسے غلط نظر سے دیکھتا ہے، اسے وہاں سے دوڑ جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کئی دروازے کھولے گا۔ اسی طرح کوئی طالب علم محسوس کرے کہ اس کی پروفیسر جو ہے اس میں دلچسپی لینے لگی ہے تو وہاں سے دوڑ جائے، چھوڑ جائے اس یونیورسٹی کو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اور پتہ نہیں کتنے دروازے کھولے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو برائی سے بھی بچائے گا۔ تو قرآن مجید ابدی پیغام کا حامل ہے، ہر آنے والے مسئلے کا حل اس کے اندر موجود ہے، بشرطے کہ ہم اس کو ہدایت کی کتاب سمجھ کے پڑھیں، اس کی ہر کہانی میں، اس کی ہر ڈسکرپشن میں ہم ہدایت کا راستہ ڈھونڈیں کہ ہدایت کا راستہ کون سا ہے، تو انشاءاللہ ہمیں ہدایت ملے گی۔ تو کوئی نئی بات نہیں ہم کہہ رہے، ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، اور نہیں کہا جا رہا اے نبی آپ سے مگر وہی کچھ جو پہلے پیغمبروں کو کہا گیا تھا، ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، اور یقیناً آپ کا رب بڑا بخشنے والا اور سخت عذاب دینے والا ہے، دردناک عذاب دینے والا ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا، ایک اعتراض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پر وہ یہ لگا رہے تھے کہ ایک طرف اپریشیٹ کرتے تھے کہ یہ قرآن تو بڑا فصیح و بلیغ عربی میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے تھے تم کہو یہ میرا کلام ہے تو ہم تمہارے گلے میں ہاتھ ڈالتے ہیں سید الشہداء کے، سید الشعراء کے، کہ تو انٹلیکچوئلز کا بادشاہ ہے، اور ساتھ ہی یہ کہتے تھے کہ اس نے کوئی اجمی غلام رکھا ہوا ہے کہ جس سے یہ ڈکٹیشن لے کے آتا ہے اور ہم پر روب جماتا ہے۔ تو ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ وہ اجمی ہے جس سے وہ ڈکٹیشن لیتا ہے، لیکن جو کلام پیش کر رہا ہے وہ فصیح عربی زبان میں ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے پکے بندوبست کیے ہوئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نام تک نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ واضح ہوا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ معاہدہ جو زبانی طے ہوا تھا، پہلے پھر اس کو لکھا جاتا ہے، لکھ کر پھر پڑھا جاتا ہے دونوں فریقوں کے سامنے، تو جب پڑھا گیا تو اس پر تھا بینا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والقریش، تو سہیل بن عمر نے پوائنٹ اٹھایا کہ اگر آپ یہی مان لیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے، کٹو یہاں سے، لکھو یہ معاہدہ محمد بن عبداللہ کے اور قریش کے درمیان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پوائنٹ کو ویلڈ قرار دیا اور حضرت علی سے کہا کہ ہاں تم کاٹ دو، یہاں پر محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت علی نے بھی قانونی نقطہ اٹھایا کہ یہ نہیں مانتے آپ کو، میں تو آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، میں کیسے کاٹ دوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم پکڑا حضرت علی سے اور کہا کہ بتاؤ کہاں لکھا ہے، انہیں انگلی لگائی تو آپ نے اس پر قلم پھیری۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ بالکل نہ اپنا نام بھی لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے۔ تو پھر کسی یہ الزام کہ وہ کسی اور کہیں سے پڑھ کے آتے ہیں، ڈکٹیشن لے کے آتے ہیں، یہ سارے الزامات غلط ثابت ہوئے۔ تو وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا، اور اگر ہم اس قرآن کو کسی عجمی زبان میں نازل کرتے یعنی غیر عربی میں، لَقَالُوا، تو لازماً کہتے، لَوْلَا فُصِّلَتْ آیَاتُهُ، کہ اس کی آیات کو واضح کیوں نہیں کیا گیا، اَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ، کیا خوب
کہ قرآن تو اجمی اور اس کے مخاطب جن سے وہ خطاب کر رہا ہے وہ عربی ہوں. قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، اے نبی ان کو بتا دو، ان پر واضح کر دو کہ یہ ماننے والوں کے لیے ہدایت بھی اور شفا بھی. جب تک کوئی شخص اس کو اللہ کا کلام نہ مانے تو اس سے رہنمائی نہیں لے سکتا. والذین لا یؤمنون، اور وہ لوگ جو نہیں مانتے، فی آذانہم وقر، ان کے کانوں میں بوجھ ہے. اچھا، اب یہ جو قرآن کانوں میں بوجھ ہے، یہ ہم اردو میں پڑھتے ہیں تو ہمیں ذرا عجیب سا لگتا ہے، لیکن پنجابی میں خود یار میرے کان کو پارے پارے ہوئے ہوتا ہے نا. کئی دفعہ زکام نزلہ ہو تو انسان جو ہے وہ پراپرلی سن نہیں پاتا. آپ یوں کریں، کچھ دیر کے لیے آپ کی سماعت جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی کہ آپ نے اندر سے اس میں ہوا بھر دی تو جیسے معلوم ہوگا جیسے آپ کے کان بوجھل ہو گئے. جب آپ اونچائی سے نیچے اترتے ہیں، خواہ پلین میں بیٹھے ہوئے یا ایون آپ پہاڑی علاقوں میں سے نیچے اتر کے آتے ہیں، تو آپ کو اپنے کان بوجھل نظر آتے ہیں اور تھوڑی سی سماعت آپ کو ڈسٹرب ہوئی ملتی ہے. تو والذین لا یؤمنون، اور وہ لوگ جو نہیں مانتے، فی آذانہم وقر، ان کے کانوں میں بوجھ ہے، وہو علیہم عمی، اور یہ کلام ان کے لیے باعث نابینا پن ہوتا ہے. ماننا جو نہیں، جو ماننے والا ہے اس کو اس میں راستہ ملے گا اس کی روشنی میں، اور جو اس کو اللہ کا کلام نہیں مانتا تو وہ باقاعدہ اس کے لیے اس کی بینائی کو چھیننے والا بن جائے گا، نابینا پن پیدا کرنے والا. اولئک ینادون من مکان بعید، اور اس کانوں کے بوجھ کے سبب وہ یوں محسوس کریں گے جیسے انہیں کہیں دور سے پکارا جا رہا ہے. یعنی میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو آپ میری آواز بہت کلیئرلی سن رہے ہیں، لیکن اگر میں فاصلے پر چلا جاؤں گا تو آپ توجہ سے میری بات سنیں گے، محسوس ہوگا کہ کوئی بول رہا ہے لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا. تو ایسے ہی ان کا معاملہ ہے کہ جو لوگ نہیں مانتے ان کو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور سے پکار رہے ہیں اور انہیں سنائی نہیں دے رہا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ، اور ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب عطا فرمائی تھی لیکن اس میں اختلاف کیا گیا. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ. اب پیچھے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام حرکتوں سے دیکھ رہا ہے، حرکتوں کو دیکھ رہا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ان کی تمام حرکتوں کو دیکھ رہا ہے تو پھر ایکشن بھی تو ہونا چاہیے ان کے خلاف، ان کے جرم کے اوپر. لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ ہے، اس نے ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے. پہلے وہ موقع دیتا ہے کہ اپنی ورث ثابت کریں اور پھر ان پر عذاب بھیجتا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ، تو ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی لیکن اس میں اختلاف کیا گیا. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ پا چکی ہوتی کہ اتنے سال کے بعد اتنے بج کر اتنے منٹ پر ان پر عذاب آئے گا، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور یقیناً وہ اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں. من عمل صالحا فلنفسه، جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا تو اپنے ہی بھلے کو کرے گا. ومن اساء فعلیہا، اور جو کوئی برائی کرے گا تو اس کا وبال بھی اسی پر آئے گا. وما ربک بظلام للعبید، اور آپ کا رب بندوں پر زیادتی کرنے والا نہیں. الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کے علم کا حوالہ اسی کی طرف ہے. یعنی قرآن مجید نے یہ تو بار بار بتایا کہ قیامت آئے گی آئے گی آئے گی، اور اس کی تفصیلات بھی بتائیں کہ کیسے ہوگی کیا ہوگا، لیکن کب آئے گی اس کا علم خالصتاً اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے، اور اپنے کسی نبی کو بھی اس کا علم عطا نہیں کیا. بلکہ کہیں کہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی یہ بات آئی، اور بڑی نیچرل بات ہے. آپ کہتے ہیں کہ ایسا ہوگا، اگلا بندہ کہے کہ کب ہوگا، آپ کہیں کہ سوری مجھے پتا نہیں ہے، تو بظاہر آپ کی وہ بات مشکوک ہو جاتی ہے. اور
نیچرلی آپ محسوس کریں گے کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ میاں صاحب مجھے بتا ہی دیتے کہ یہ کام جو ہے وہ کب کرنا ہے. آپ نے یہ تو کنوے کر دیا کہ ہم یہ کام کریں گے، لیکن کب کریں گے ان کی مرضی انہوں نے نہیں بتایا. آپ کے دل میں آئے گا نا، آئے تو کئی جگہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی محسوس کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے بتا ہی دے تو مجھے یہ امبیرسمنٹ نہ ہو کہ لوگ کہتے ہیں کب آئے گا. بعض جگہ پر تو ایسا ہے کہ ایک جگہ فرمایا گیا یسألونک کا نساتی ایانا مرسا، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ وہ کب آئے گی. فیما انت من ذکرہ، تم اس سے کیا سروکار. بظاہر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے رکھ کے دیکھیں کہ بڑا ہی روکھا جواب ہے. لیکن میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس آیت کی روشنی میں دیکھیں نا، الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کے علم کا حوالہ صرف اسی کی طرف ہے. نن ایلس نوز کہ وہ کب آئے. تو وہاں کیا گیا فیما انت من ذکرہ الی ربک منتہاہا، تمہیں اس سے کیا سروکار، تیرے رب ہی کی طرف اس علم کی انتہا ہے. یہاں جو بات کہی گئی اسی کی طرف لوٹتا ہے قیامت کا حوالہ، قیامت کا علم. وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، اور جو کچھ بھی پھلوں کے غلافوں میں سے نکلتا ہے اور جو بھی کوئی مؤنث اپنے ووم میں کیری کرتی ہے اور جو بھی وہ ڈلیور کرتی ہے الا بعلمہ، یہ سب کا سب اس کے علم میں ہوتا ہے. یعنی جب وہ کام ہو جاتا ہے پھر تو ہم بھی دیکھ لیتے ہیں. یعنی ایک کمپل نکلتی ہے، اس میں سے پتا نکلتا ہے، کوئی گچھا کھلتا ہے، اس میں سے پھل نکل آتا ہے، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ پھل کیسا ہے، میٹھا ہے، کڑوا ہے. کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتا ہوتا ہے. جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ہم سب دیکھ لیتے ہیں کہ بچہ مرد ہے کہ عورت ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے، وہی صحیح سلامت ہے کہ نہیں ہے، وہ گورا ہے کہ کالا ہے کہ سانولا ہے کہ براؤن ہے. یہ سب کچھ تو ہمیں بھی پتہ چل جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پہلے سے علم ہوتا ہے. نہ صرف یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ نیک بخت ہوگا یا بد بخت ہوگا. تو فرمایا وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، مگر وہ سب اس کے علم میں ہوتا ہے. ویوم ینادیہم، اور جس دن اللہ تعالیٰ ان کو پکارے گا، پوچھے گا ان سے این شرکائی، بھائی کہاں ہے تم میرے وہ شریک جن کو تم میرا شریک ٹھہرایا کرتے تھے. قالوا آذناک ما منا من شہید، تو وہ عرض کریں گے ہمیں تو ان کی کوئی خبر نہیں ہے، ہم پہلے ہی آپ کو بتا چکے ہیں، ہمیں ان کی کوئی خبر ہی نہیں، بلکہ مکر جائیں گے کہ ہم تو ان کی عبادت کرتے ہی نہیں تھے تیرے سوا کسی اور کی. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ، اور گم ہو جائیں گے ان سے وہ جن کو وہ اس سے قبل پکارا کرتے تھے. وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور انہیں یقین ہو جائے گا کہ اب ان کے لیے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی اسکیپ نہیں ہے. لا يسم الانسان من دعاء الخیر، انسان اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا مانگتا نہیں تھا. قرآن مجید میں اکثر خیر سے مراد مال ہوتا ہے، اس لیے کہ مال کو قرآن مجید کمائی نہیں کہتا، اعمال کو کمائی کہتا ہے. مال کو کیا کہتا ہے؟ یہ اللہ کی دین ہے، ڈالی ہوئی خیر ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ خیر پاؤ، وہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ خیرات کرو لوگوں کو ان کے حق کے علاوہ. یعنی آپ کے ساتھ کوئی لین دین کرتا ہے تو اس کا حق ہے کہ آپ اس کو اس کی پیمنٹ کریں. لیکن کوئی مانگنے والا آپ سے مانگتا ہے اور آپ اس کو دیتے ہیں، یہ جو ہے کوئی لین دین نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ آپ خیر ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کے. اسی معنی میں یہ خیر ہے کہ انسان مال کی بڑھوتری کی دعائیں مانگتا نہیں تھکتا. کوئی غریب ہو یا امیر ہو، ملینئر ہو یا بلینئر ہو، بہرحال وہ اللہ تعالیٰ سے اور مال طلب کرتا رہتا ہے. وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ،
اور جب اسے تو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بالکل مایوس ہو جاتا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ، اور جب ہم تکلیف کے بعد اس کو مصیبت کا مزہ چکھاتے ہیں، مصیبت کے بعد ہم اس کو اپنی مہربانی کا مزہ چکھاتے ہیں، تو کیا کہتا ہے؟ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، تو کہتا ہے یہ تو میرا حق تھا. اِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى، اور کہتا ہے کہ اللہ کے پاس میرے لیے اس سے بھی زیادہ اچھا ہوگا. یعنی حسین کے معنی بیوٹیفل، احسن موسٹ بیوٹیفل، اور حسنہ اس کا مؤنث ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے پاس میرے لیے اس سے بھی زیادہ ہوگا. یہ مضمون اگر آپ کو یاد ہو کہ سورۃ کہف کے 5ویں رکوع میں کہ جو دو اشخاص کا قصہ آیا ہے، دو دوست، ایک غریب ایک امیر، جسے میں نے کہا تھا کہ یہ تلقین شاہ والا جو ہے کردار ہے کہ میری اشفاق صاحب سے ملاقات تو نہیں ہوئی، تو اگر میری ملاقات ہوتی تو میں ان سے پوچھتا کہ آپ نے یہ جو تلقین شاہ والا کردار جو ہے یہ سورۃ کہف کے 5ویں رکوع سے لیا تھا. وہاں کیا ہے کہ دو دوست ہیں، ایک امیر آدمی ہے لیکن اچھے جشن والا امیر آدمی، اور اس نے ایک غریب دوست بھی رکھا ہوا ہے جس کے ساتھ وہ گپ شپ لگاتا ہے اور بیچ بیچ میں سے اس کو تنکے بھی مارتا رہتا ہے. باغ میں داخل ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ بڑا پکا ہے، یہ کبھی تباہ نہیں ہوگا، اور میں تم سے زیادہ مالدار بھی ہوں اور میرے پاس نرینہ اولاد بھی ہے، بیٹے بھی ہیں. پھر کہتا ہے کہ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اگر بالفرض میں اپنے رب کے حضور لوٹایا بھی گیا لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، تو میں اس سے بہتر جگہ پر لوٹایا جاؤں گا. آفٹر آل میرے اندر کچھ گٹس ہے نا کہ اللہ نے مجھے نوازا ہے، اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ مجھے زیادہ نوازے گا، اور تم یہاں بھی جوتیاں چٹخارتے پھر رہے ہو اور وہاں بھی جوتیاں چٹخار رہے ہو. اب یہ اس کا جواب ہے کہ اب وہی بات وہ یہاں یہ بھی کہتا ہے، وہاں بھی اس امیر آدمی نے یہی کہا تھا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور میرا نہیں خیال کہ کبھی قیامت قائم ہوگی. وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، اور اگر ہو بھی گئی تو وہاں میرے لیے اس سے زیادہ اچھا ہوگا. فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، ہم لازماً جتلائیں گے کافروں کو ان کے اعمال. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم انہیں لازماً مزہ چکھائیں گے گاڑے عذاب کا، یعنی سخت عذاب کا. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم انسان پر کوئی کرم کرتے ہیں تو وہ ہم سے منہ موڑ لیتا ہے. وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور پھر پہلو پھیر کر چل پڑتا ہے. یعنی ایک خاص طرح کا ایک جسچر ہوتا ہے، یوں کر کے انسان جب چلتا ہے ہدایت کی بات کو چھوڑ کر یوں چل پڑتا ہے پہلو پھیر کر. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر لمبی لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے. بالکل ہمارا حال یہی ہے. یعنی حالات اچھے ہوں تو ہمیں اللہ یاد ہی نہیں آتا، اور ذرا تکلیف پہنچے تو فوراً ہمیں اللہ یاد آتا ہے. حالانکہ یاد اللہ اچھائی میں، آرام میں بھی آنا چاہیے. میں نے پہلے بھی مثال دی تھی کہ کراچی جاتے ہوئے راستے میں ایک پاکٹ آتی ہے، ایئر پاکٹ، اور وہاں پر جہاز جو ہے وہ ڈولنے لگتا ہے اور فاسن سیٹ بیلٹ کا نشان بھی آن ہو جاتا ہے، تو آپ کو ساتھ ہی کلمے کی آوازیں بھی شروع ہو جاتی ہیں. یہ کیا ہے؟ انسان کی نیچر ہے. اچھے حالات میں وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، اور برے حالات میں پھر وہ کرتا ہے لمبی لمبی دعائیں اور گڑ گڑاتا ہے اللہ کے سامنے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اے نبی ان سے کہو کہ بھلا دیکھو تو کہ اگر یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا ہے ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ، اور تم اس کا انکار کر بیٹھتے ہو، مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، تو کون زیادہ بھٹکا ہوا ہے اس شخص سے جو مخالفت میں بہت دور چلا گیا ہے. یعنی انسان
قرآن مجید پر، اللہ کی آیات پر غور کرنا ہی نہیں چاہتا. اگر اس کی نیت ہو تو ان نشانیوں میں ان کو اللہ تعالیٰ نظر آ جائے گا. قرآن پڑھیں گے تو ان کا دل گواہی دے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے. لیکن چونکہ من حرامی وہ ماننا ہی نہیں چاہتے، لہذا ان کو اس قرآن میں اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں کوئی کام کی چیز نظر نہیں آتی. اس ایسے شخص کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر دیکھو تو اگر یہ قرآن واقعی اللہ کی طرف سے ہے تو تم انکار کر رہے ہو، تو من اضل، اس سے زیادہ بھٹکا ہوا کون ہے؟ ممن ہوا فی شقاق بعید، جو مخالفت میں بہت دور نکل گیا ہے. یعنی ان کے پیش نظر مخالفت ہے، لہذا ان کو یہ ساری باتیں سوچ رہی ہیں. اگر ان کے دل مان لیں گے تو پھر انہیں قرآن مجید میں ہر بات جو ہے وہ خیر کی معلوم ہوگی اور اپروپریٹ معلوم ہوگی. اور بقول ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم کے کہ یہ کائنات اللہ کا فعل ہے اور قرآن مجید اللہ کا قول ہے، تو کسی ریزنیبل آدمی کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ تو سب سے زیادہ ریزنیبل ہے، تو اس کے قول و فعل میں تضاد نہیں. تو اب جب بندہ مومن جو اللہ کو مان لے گا، وہ قرآن مجید پڑھے گا، اس کا دل گواہی دے گا، او یس، او یس. یعنی جو سائنٹیفک علم دن بدن ایڈ ہو رہا ہے، ہر موقع پر ہمیں محسوس ہوگا وہ یس، یہ بات تو قرآن مجید میں، او یس. قرآن مجید کی آیت پڑھیں گے تو فوراً ہمارا ذہن منتقل ہوگا، او یس، اٹ ہیز بین پروف سائنٹیفکلی. ہماری ساری کیلکولیشن اس چیز کو پروف کر رہی. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، عنقریب ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں بھی اور ان کے اپنے اندر بھی، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ قرآن مجید واقعی حق ہے. اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، تو کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں خبردار ہے؟ یعنی ہر چیز بڑی کیلکولیٹو ہے. ایک چھوٹی سی چیز کو آپ لیں گے، بارش برس رہی ہے، یہ پانی کہاں سے آیا ہے؟ ہمارا سائنس کا علم ہمیں بتاتا ہے کہ خلیج بنگال سے بخارات اٹھتے ہیں، پھر وہ ہوا ان کو ہمالیہ کی طرف دھکیلتی ہے، وہاں سے ٹھنڈے ہو کر اوپر چڑھتے ہیں اور پھر بادل بن کر آسمان پر پھیل جاتے ہیں، اور پورے انڈین سب کانٹیننٹ میں بارش جو ہے وہ انہیں بخارات سے. چلو کبھی ایک دفعہ ایسا ہو جاتا. ایک ایتھیسٹ کا خیال یہ ہے کہ یہ دنیا بائی ایکسیڈنٹ چل رہی ہے، تو روز روز یہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. یعنی مرد جو ہے اس کے نطفے میں سپرمز اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، لیکن وہ سپرمز بیکار ہیں، وہ منی بیکار ہے اگر اس کو ووم میسر نہ آئے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عورت بنائی ہے. مجھے اولاد دینے کے لیے اللہ نے میری بیوی بنائی ہے. آپ کو اولاد سے نوازنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیویاں بنائی ہیں. وہ میرا سپرم وہاں جا کے پروسیس ہوتا ہے، اور میرے لیے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ اولاد پیدا کرتا ہے. تو یہ سب ایکسیڈنٹ تو نہیں ہے. ایکسیڈنٹ ہو تو ایک دفعہ ہو، ایک سیٹ پیٹرن پر روز ایکسیڈنٹ ہونا کس بات کی دلیل ہے کہ یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہے. اس کو ایک پاک ذات، عظمت والی، حکیم، حکمت والی، وہ جو ہے یہ سارا نظام جو چلا رہی ہے. تو آپ سیاروں کے اسٹرونومی پڑھنا شروع کر دیں، جیولوجی پڑھنا شروع کر دیں، بایولوجی پڑھنا شروع کر دیں، فزکس کیمسٹری پڑھنا شروع کر دیں، آپ کو بالآخر اگر آپ کی نیت ہوگی بات کو سمجھنے کی تو وہ آپ کو اللہ تعالیٰ تک پہنچائے گی. حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے کہ یہ حق ہے. اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا تیرے رب کے لیے کافی نہیں ہے، کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب ہر چیز سے خبردار ہے؟ الا انہم فی مریۃ من لقائہ، آگاہ ہو جاؤ، دیکھو یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے یقیناً یہ اپنے رب کی ملاقات سے شک میں. الا انہ بکل شیء محیط، آگاہ ہو جاؤ، سن لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اس کے علم سے باہر نہیں ہے، اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے.
میرے دل میں جو خیالات پیدا ہو رہے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں، میری نیتیں بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں، اور میرے جسم کی ایک ایک حرکت بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، میں نے جو کھایا ہے کیا کھایا ہے اس کے علم میں ہے، اور اس نے میرے لیے اس کو باعث تقویت بنانا ہے یا باعث اذیت بنانا ہے یہ بھی اس کے علم میں ہے اور اس کے دائرہ قدرت میں ہے۔ مور وی بلیو ان اللہ، مور وی انڈرسٹینڈ، اور جتنا ہم ایورشن اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ماننے سے اتنا ہی ہم لاسٹ ہو جاتے ہیں اور ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔